أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عصر کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ویلکم آپ سب لوگوں کو، خوش آمدید. آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری کمیٹی میں آئے، اور ممبران بھی الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے سارے ممبران بھی بنے ہیں یہاں پہ. تو سٹارٹ ہم میرے خیال میں، کیونکہ ہماری کمیٹی کا آغاز ہے آج سے، تو پہلے میرے خیال میں تعارف کرا لیتے ہیں ایک دوسرے کو. میرا تو چھوٹا سا تعارف ہے جی. چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس محسن ایوب خان، MPA PP12 سے، اور MBA کیا تھا مارکیٹنگ میں فرام یونیورسٹی آف لنکن سے جی 99-2000 سیشن میں. اور اس سے زیادہ تعارف، سب سے بڑا تعارف تو یہ ہے کہ ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہوں، تو وہی ہمارا تعارف کافی ہوتا ہے. اب میں چاہوں گا ایک ممبر اگر کائنڈلی اپنا تعارف کرائیں. فیصل صاحب پلیز. فیصل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل اکرام PP46 سیالکوٹ سے. بیچلرز ہوں فائنانس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں LSE سے 2003، اور ایکس سینئر وائس چیئرمین، ایکس وائس چیئرمین سرجیکل ایسوسیشن، اور ایک سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں ڈفرینٹ کمیٹیز ہیڈ کرتا رہا ہوں. ابھی کرنٹلی MPA ہوں. جیسے انہوں نے کہا اب یہی تعارف ہے، باقی تو کاروبار ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے ہمارا سارا، سرجیکل انسٹرومنٹ سے. تھینک یو. السلام علیکم. میں رفت عباسی، میں بیسیکلی کالمنسٹ ہوں، اور میں نے MBA ایگزیکٹو کیا، اور NA 57 ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے ریزرو سیٹس پہ میں MPA ہوں. تھینک یو. السلام علیکم جی. فلک شیر اوان، MPA PP22 تلاگام. السلام علیکم سر. شان الحق، اسپیشل سیکرٹری لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز ڈپارٹمنٹ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am محمد عثمان جی. I am currently the Chief Executive of Public Private Partnership Authority Punjab. جی السلام علیکم. عمر میلا، ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس گورنمنٹ آف پنجاب. محمد نادر، ایڈیشنل ڈائریکٹر لیجسلیشن لا ڈپارٹمنٹ. اسسٹنٹ سیکرٹری کمیٹیز پنجاب اسمبلی. مختار جویا، ڈائریکٹر رپورٹنگ پنجاب اسمبلی. جی علی امتیاز وڑائچ، MPA فرام لاہور 156، گریڈ اسکول BU سے US میں فائنانس میں کیا ہوا ہے. تھینک یو. جی امرین اسماعیل، ممبر آف صوبائی اسمبلی، MSc سائیکالوجی اور MA ایجوکیشن فرام پنجاب یونیورسٹی. جی السلام علیکم. ممتاز علی چانگ، MPA PP266 رحیم یار خان. سیکنڈ ٹائم میں MPA ہوں، اور میرا بزنس ہے نیشنل اور انٹرنیشنل کنسٹرکشن کے حوالے سے. اور جی میں سر فیصل بلال، ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب اسمبلی اور سیکرٹری ٹو دا کمیٹی سر. کمیٹی کی کارروائی شروع کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اسٹارٹ بریفنگ سے کرتے ہیں. کون پہلے بریفنگ دینا چاہیں گے جی؟ ڈپارٹمنٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ایک اوور ویو کے لیے ریکویسٹ کی تھی، اگر کوئی اس پہ تھوڑا سا 10 منٹ کے لیے لے لیں انٹروڈکشن، تو اس کے بعد ہم پرپوز لیجسلیشن کی طرف آ جائیں گے. جی بالکل. ویسے تو ایجنڈا سے دو ہیں، ایک PVP ایکٹ ہے اور ایک PIDC ایکٹ ہے. فیصل صاحب نے ریکویسٹ کی کہ اگر ڈپارٹمنٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی پہ اوور ویو ایک بریف ہو جائے تو. جی کو یہ بھی اوور ویو بھی چاہیے جی. جی تو یہ آئی تھنک مجھے اگر یہ میں اپنا لگا لوں تو بھی چھوٹی سی پریزنٹیشن بھی ہے.
यूएसपी में भी है वो आ गया तो बेसिकली से छोटा सा एक ओवरव्यू मैं देता हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके स्ट्रक्चर पे, उसकी वर्किंग पे. इट्स हेडेड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी. दो मेन विंग्स हैं, एक है बजट एंड रिसोर्सेज, दूसरा है एक्सपेंडिचर एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस. बजट एंड रिसोर्सेज विंग में बजट, रेगुलेशंस, मॉनिटरिंग, ये चीज़ें से डील होती हैं. पूरे साल की जो रिसोर्स एलोकेशन है और बजटरी एलोकेशन है और उनके रिलीज़ और जो आपकी आ रही है रेवेन्यू रिसीट्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट एंड फ्रॉम योर प्रोविंशियल सोर्सेज, वो सारी सर. रेगुलेशंस विंग है विच बेसिकली डील्स विद सर्विस मैटर्स, लीव मैटर्स और इस किस्म के जितने होते हैं मैटर्स रिलेटेड टू पर्सनल एंड अदर नोटिफिकेशंस विच हैव फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन, इसमें अलाउंसेस वगैरह होती हैं. वो विंग उसका डील करता है. मॉनिटरिंग विंग डील्स विद ऑडिट एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस, इधर पीएससी में, एसडीएसीज में ये सारा हमारा मॉनिटरिंग विंग जाके ओपिनियन देता है. रेगुलराइजेशन और सेटलमेंट ऑफ पैराज उनका रोल है. जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है सर एक्सपेंडिचर एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस विच इज़ आर फेस विद द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स. तो उनकी जो रिक्वेस्ट एसएनईज वगैरह आती हैं, जो उनके रिलीज़ के लिए उनकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की रिक्वेस्ट, उनकी नई पोस्ट की क्रिएशन, तो वो असेस करते हैं, देन दे मूव इट ऑन टू द रेलिवेंट फोरम. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ फ्यू स्पेशलाइज्ड यूनिट्स which assist us in our job. Debt management unit, आगे इसकी डिटेल भी मैं दूंगा. डेट मैनेजमेंट यूनिट बेसिकली हमारी जो एक्सटर्नल और इंटरनल डेट है उसमें हमें अपार्ट फ्रॉम पब्लिशिंग ए डेट बुलेटिन हमें ओपिनियंस देता है, व्यूज़ देता है. उसके अलावा कोई और हमने इंटरनेशनल डोनर पार्टनर्स से इंगेजमेंट करनी हो उसमें हमें असिस्ट करता है. वी हैव अ कॉर्पोरेट फाइनेंस यूनिट जो हमारी जो कंपनीज़ हैं और जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं उनके बोर्ड्स वगैरह होते हैं, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, उनके एजेंडाज होते हैं, उसमें हमारी असिस्ट करता है. रिस्क मैनेजमेंट यूनिट का जो मेन टास्क है दैट इज़ डीलिंग विद द पीपीपी projects or any viability gap fund issues and other infrastructure projects. Public Finance Management Unit ये सबसे नया है. इसका one main role is the implementation of the PRIDE project. It's a World Bank program. और उसके अलावा हमारी जो medium term fiscal framework, risk statement और इसके अलावा हमारी काफ़ी सारी publications होती हैं and जो हमारी budgetary publications है उसमें भी हमारी असिस्ट करता है. जो पेंशन रिफॉर्म हमारा हो रहा था उसमें कमिंग अप विद द रूल्स एंड द पेंशन एक्ट एंड इस किस्म की जो स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं वो पीएफएमयू हमें असिस्ट करता है. ये हमारा जो हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलावा है वी हैव डैश डिपार्टमेंट्स विच आर द इंस्पेक्टर ऑफ ट्रेजरीज एंड अकाउंट्स एंड द लोकल फंड ऑडिट. ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसेज होते हैं उसमें जो लोग हैं उनसे डील करते हैं. एंड उसके अलावा जितनी यूनिवर्सिटीज़ में, लोकल गवर्नमेंट्स में ऑडिट ऑफिसर्स होते हैं उनके मैटर्स ये डील करते हैं. ऑटोनमस बॉडीज़ में द मेजर वन इज़ द पीआरए एंड ए सेपरेट ट्रिब्यूनल. पीआरए इज़ द लार्जेस्ट रेवेन्यू कलेक्शन एजेंसी इन पंजाब, वो है. और उसके साथ ही उसके अपलेट ट्रिब्यूनल है कि उससे जो अपील्स उनके अगेंस्ट आती हैं तो वो द अपलेट ट्रिब्यूनल उनको सुनता है. और PPP अथॉरिटी है विच इज़ जस्ट बिन मूव फ्रॉम P&D टू फाइनेंस अबाउट 3 to 4 weeks ago. तो ये नई एडिशन है. स्पेशल इंस्टीट्यूशंस में बैंक ऑफ पंजाब विच इज़ ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक, इन द पंजाब पेंशन फंड, Punjab Pension Fund, which apart from investment of resources given to it, it is also now dealing with जो नया हमारा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म है उसकी सारी डिडक्शंस और जो इंटरफेस है विद फंड मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉइज़ एंड AG ऑफिस वो ये डील करेंगे. तो basically the task finance, what you imagine are basically the tasks of finance department. Rules of business में भी they are pretty much highlighted. उसमें management of the budget, public funds, public revenue assets and liabilities,
framing of financial rules and maintenance of accounts, interpretation of civil service rules, and management of public debt and all of these things. And obviously we have a lot of instruments that we use to deal with these. جو موسٹ ریسنٹ ہے وی ہیو دا پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ ان 2022 اور اس کے نیچے اب وہ سارے دا سبسڈری ٹریجری رولز اینڈ دا پی ایف آر اینڈ دا بجٹ مینو آل آف دیم ناؤ فال انڈر دیٹ ایکٹ. This is just an overview of the schedule of our financial year. So basically starts in around November, where call circulars jate hain, we start working on our medium term fiscal framework. That is finalized, February mein ho gaya hai, and now we will issue single ceilings to the departments. Uske baad unke proposals hame aayenge, we will review them, we will sit with them and finalize them. They will have an allocation for the development side and the non-development side. Phi second statement hoti hai around March, April, finalizing the revised estimates after that. اور اس کے ساتھ ہی ریونیو پروپوزل جو سال کے ہوتے ہیں دے گو ٹو دا ریونیو موبلائزیشن کمیٹی وچ از چیئرڈ بائی دا منسٹر فار فائنانس. وہ جب فائنل کرتے ہیں تو وہ along with all the expenditure become part of the budget proposal, and that goes through various checks وہ سی ایم کے پاس, کیبنٹ کے پاس, and then it is laid before the assembly. تو this is a broad overview sir. This is باقی this is the detail of ہمارا ایک ایک ونگ کیا کرتا ہے. تو I'll just run through them. اگر زیادہ ہو تو I can brief in detail. ورنہ جیسے میں نے تو یہ جیسے میرا ٹھیک ہے. میرا ویسے ساتھ جو پی آئی ڈی سی ایکٹ ہے وہ ایک لائن کی امینڈمنٹ ہے کہ میں اگر وہ پہلے کر لوں. یہ سر امینڈمنٹ ہے پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ایکٹ. یہ سر ایکٹ 2015 میں آیا تھا. بیسکلی جتنے پنجاب میں گڈز امپورٹ ہوتے ہیں اس پہ یہ سیس ہے 0.9%. اٹس اے فلیٹ ریٹ. ویسے تو ہوتا ہے سارے گڈز مینوفیکچر پروڈیوس کنزیوم, لیکن وہ باقیوں پہ جو ایکسپورٹ کے لیے ہوتے ہیں ان پہ نہیں ہوتا. صرف جو امپورٹ ہو کے آتے ہیں اور ہمارے پورٹ فیس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اس پہ یہ 0.9% چارج ہوتا ہے. اینڈ لاسٹ ایئر 5.4 بلین کلیکٹ ہوا تھا اور اسی رینج میں نارملی رہتا ہے. اب اس میں ایشو جو ہمیں یہ آیا کہ جیسے سیلس ٹیکس آن سروسز ایکٹ ہے وہ بھی کلیکٹ ہوتا ہے سیلس ٹیکس, بٹ اٹ ہیز اے پروویژن فار اے ریفنڈ کہ اتھارٹی یا اس کا آتھرائز آفیسر اگر کوئی غلطی سے زیادہ کلیکٹ ہو جائے یا کوئی غلطی سے کوئی جمع زیادہ کرا دے تو اس کو ریفنڈ کی اتھارٹی وہ کلاز موجود ہے. ان دس ایکٹ ہاؤ ایور یہ ریفنڈ کی کلاز واز نیور انکلوڈیڈ. تو اس میں نارملی تو ایشو نہیں آتا, لیکن ریسنٹلی کیس آیا جس میں اب ایک ریفنڈ کرنا تھا بٹ دیر واز نو کلاز ان دا ایکٹ دیٹ الاؤڈ دا ریفنڈ. ابھی نہیں کرتے تھے وہ کہہ رہا ہوں اس میں, کیونکہ کیس نارملی آتے ہی نہیں ہے. سیلس ٹیکس آن سروسز میں آتے تھے, اس میں کلاز ہے, اس میں واپس ہو جاتا ہے. اس میں تھا ہی نہیں. تو ایک کیس تھا سر ombudsman کو چلا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا اتنا ریفنڈ بنتا ہے کیونکہ اس سے کسٹمس کی بھی واپسی ہو گئی, ہمارا رہ گیا. تو انہوں نے کہا ان کو واپس کریں. ہم نے کہا جی کلاز نہیں. انہوں نے کہا جی پھر لے آئیں کلاز. سو اکارڈنگلی وی سیٹ ود دا پی آر اے اینڈ وی فگرڈ کہ جی بالکل بات تو ٹھیک ہے, دے شوڈ بی کلاز فار اے ریفنڈ. تو اگر کوئی غلطی سے آ جائے یا کوئی اوور پے کر دے تو دے شوڈ بی میکینزم ٹو ریفنڈ دیٹ. تو دس از بیسکلی اے سملر کلاز ٹو دا سیلس ٹیکس آن سروسز ایکٹ. تو 5 کے بعد 5A صرف آئے گا, not withstanding anything contained in this act and subject to the conditions and restrictions as may be prescribed, the authority or any officer authorized by the authority may allow refund of cess claimed to have been paid through inadvertence, error or misconstruction. So this is a clause that we are adding which will authorize the PRA to refund any such excess payments. So SCCLB نے recommend کیا, cabinet has approved it, the law has vetted it, and this was laid before the assembly. تو کوئی ممبر ہمارا چاہے اس پہ کوئی کمنٹس کرنا یا کوئی اس کو کوئی اس میں کوئی ایشو ہو. جی ہم آپ کو اس پہ جو بھی کوئی امینڈمنٹ ہے وی ول پرپوز. تو آپ کو یہ ایک پہلے انہوں نے بھیجا نہیں تھا؟ نہیں مجھے آنا چاہیے. اچھا تو مجھے آ گیا تھا, ویسے کل آ گیا تھا. ٹھیک ہے.
اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے ویسے، اس میں تو کوئی خاص بات اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ویسے، یہ تو کر دیں ویسے آپ، یہ تو ون لائنر ہے آپ کا پی 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 ہے، اس پہ یہ تو ایک بہتری کی طرف قدم ہے، تو اس کو تو میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایشو نہیں ہے سر. کہ ویسے تھوڑی سی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیں جس کے لیے یہ پڑھی کہ ریفنڈس کے کتنے کلیمز آپ کے پاس آئے جس کے لیے یہ پرابلم ارائز ہوئی. سر جیسے میں نے کہا کہ ہمیں دس واز دا اونلی کیس جو آیا، کیونکہ نارملی یہ سیلس ٹیکس تو از اے ویری لارج نمبر جس میں ہوتا ہے، اور اس میں تو یہ ہوتا رہتا ہے کوئی زیادہ ہو جائے واپس. اس میں نارملی کیس آتا ہی نہیں تھا، تو اسی لیے دیر واز نیور اے نیڈ ٹو انکلوڈ دس، اور اسی لیے اوور سائٹ ہوتی رہی کہ جی یہ ہے نہیں. تو جب پہلی دفعہ کیس آیا تو دے ریئلائز کہ دس از ناٹ انکلوڈیڈ ان آور ایکٹ، سو وی شوڈ ہیو این انیبلنگ پروویژن تاکہ یہ ہم ڈالیں. مگر اس میں تو سر پہلی تو معذرت کے ساتھ جو ہے ہمیں فرسٹ میٹنگ تھی، یہ پورا ہمیں جو ہے وہ تارسی سارا کچھ ہمیں بتاتے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور بٹوین جو ہے فنانس کمیٹی جو ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تو ایک ہاں وہ بریفنگ، ایک تو بریفنگ پہلے ہی بریفنگ ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد آنا چاہیے تھا، مگر یہ کوئی مسئلہ نہیں. ایک بل ہے جی سر، میٹنگ بھی تو پہلے ہو جانی چاہیے تھی. تو دوسرا اس کا ہے کہ یہ اسپیشل کوئی ایسا ریفنڈ تو نہیں ہے، کوئی ایسے پرسنل کسی کا تو نہیں ہے، یا اس کا کیا اماؤنٹس یا کچھ اس طرح کا وہ بھی ہونا چاہیے. سر یہ نہیں سر، یہ جیسے بتایا کہ یہ کوئی ایسا سر اسپیسیفک دیر از اے پرٹیکولر کیس جو امبوڈسمنٹ میں گیا، بہت کم ہے کوئی. بالکل سر، جی جی، اس کے علاوہ سر کوئی نہیں ہے. تو جب یہ آیا تو ہم نے ریئلائز کیا کہ یہ ہونا چاہیے، کل کو کوئی اور بھی آ سکتا ہے تو پروویژن ہونی چاہیے کہ ہم ریفنڈ کر سکیں. تو یہ تو چھوٹا سا اماؤنٹ ہے. ٹھیک. تو سارے ممبران بتائیں کہ کمیٹی اپروو کرتی ہے. جی جی آپ میم. تھینک یو سر. آپ لوگ ٹھیک ہے جی، یہ اپروو ہو گیا. تھینک یو سر. اب دوسرا بل پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں معزز کمیٹی ممبران کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس قانون پہ ان کے سامنے اپنی گزارشات پیش کر سکوں. میرا نام محمد عثمان ہے اور میں 1 سال سے تقریباً پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی پنجاب کے چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں. یہ مسودہ قانون جس کے حوالے سے آج یہ ڈسکشن ہونے جا رہی ہے، میں سب سے پہلے اس کی کچھ بیک گراؤنڈ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آگے چلیے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹ سے اور اس کے نام سے یقیناً ہمارے تمام کمیٹی ممبران کسی نہ کسی حد تک آگاہ ہوں گے. آج کل اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیولپمنٹ اسکیموں کے ایک تو روایتی طریقہ کار ہے جس میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے حکومتی بجٹ میں سے کچھ اسمبلی کے سامنے اسکیمیں لے کے آتا ہے اور اس کے بعد وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہیں. ایک دوسرا کانسیپٹ جو ہے جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت سے منصوبے کیے جاتے ہیں، یہ پچھلے 20-30 سال سے دنیا میں رائج ہے. اس کی تاریخ اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو 2007 سے پنجاب میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور سب سے پہلے 2007 میں ایک PPP سیل کا قیام عمل میں لایا گیا اور 2009 میں پہلی دفعہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی پالیسی پنجاب میں نافذ ہوئی. جی 2009 میں. اس کے بعد 2010 میں پنجاب کا پہلا
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انفراسٹرکچر ایکٹ آیا. یہ ایکٹ بنیادی طور پہ انفراسٹرکچر سے متعلق تھا اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انفراسٹرکچر کے علاوہ جو دوسرے سیکٹرز تھے خاص طور پہ جیسے سوشل سیکٹر, تعلیم, صحت, ان میں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو پروموٹ نہیں کرتا تھا. لیکن پھر 2014 میں ایک نیا قانون لایا گیا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ 2014. یہ ایکٹ اس ایکٹ کے تحت سوشل سیکٹرز میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو الاؤ کیا گیا. یہ ایکٹ 2019 تک چلا, لیکن 2019 میں ایک بالکل اثر نو ایک نیا ایکٹ لایا گیا. 2019 کا جو ایکٹ ہے, بدقسمتی سے معاملہ یہ ہوا کہ پچھلے 4-5 سال کے اندر مختلف وجوہات کی وجہ سے, جس میں سے ایک خاص وجہ جو ہے وہ آگے آپ جا کے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ کچھ اس میں قانونی رکاوٹیں بھی ایسی تھیں جس کی وجہ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بہت زیادہ منصوبے ہو نہ سکے 2019 کے بعد سے لے کے. تو لاسٹلی محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے 2024 میں مئی کے مہینے میں, آگے چلیے, یہ ایک کمیٹی تشکیل دی جس کو سینئر منسٹر صاحبہ ہیڈ کر رہی تھیں. اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے موجود ہے. اور اس کمیٹی کو انہوں نے یہ ذمہ داری تفویض کی کہ وہ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں آخر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کیوں کامیاب نہیں ہو رہے. اس کمیٹی کی مختلف میٹنگز ہوئیں جس میں اس کمیٹی نے نہ صرف پنجاب کے قانون کا جائزہ لیا بلکہ اس کے علاوہ صوبہ سندھ, وفاقی حکومت کا جو وفاقی قانون ہے, اس کے علاوہ بہت سے بین الاقوامی جو تجربات ہیں, خاص طور پہ ترکی کا تجربہ, انڈین گجرات میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک سکسیزفل ماڈل کے طور پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے, بھوٹان میں, بنگلہ دیش میں, اس کے علاوہ کچھ یورپین ممالک میں 10 سے زیادہ مختلف ممالک کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈلز کو اسٹڈی کیا گیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایکٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جی, اتھارٹی تو ایز سچ پہلے بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اتھارٹی 2019 کے قانون میں بنی تھی اور وہ موجود ہے, لیکن 2019 کے قانون میں کچھ سکم تھے جس کی وجہ سے میں سب سے پہلے تو اس میں گوش گزار کر دوں کہ جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہمارے تمام کے تمام, جیسے CNW ڈپارٹمنٹ ہے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو جو لیڈرشپ رول ملنا چاہیے کسی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں یا کسی بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ میں, وہ 2019 کے قانون وہ پرووائڈ نہیں کرتا تھا. اور خاص طور پہ آپ کے علم میں 2019 کے بعد سے جو اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ والے معاملات ہوئے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے فیصلہ کرنے سے گریز کرنا شروع کیا. یہ مختلف واقعات اوپر نیچے ہوئے جس کی وجہ سے پچھلے 5 سال کے اندر کوئی منصوبہ ہو نہیں سکا. تو یہ پچھلے 1 سال کی کوشش کے بعد یہ ایک ڈرافٹ بنایا گیا جو اس وقت آپ کے سامنے ہے, یہ کابینہ سے منظوری کے بعد. یہ اسپیشل کمیٹی جسے محترمہ سینئر منسٹر صاحبہ چیئر کر رہی تھیں, انہوں نے جو ریکمنڈیشنز دی ہیں وہ ہماری اس 2025 کا یہ جو مسودہ قانون آپ کے سامنے ہے اس کی صورت میں موجود ہے. اور آگے چلیے, اچھا چلیں کوئی نہیں. اور بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ترویج دی جائے, ایک ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ قائم کیا جائے, ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس میں پرائیویٹ سیکٹر وہ ذمہ داریاں لے سکے جو اس وقت حکومت سر انجام دیتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان شعبوں میں انویسٹمنٹ کر سکے جس میں حکومت کے لیے اس وقت انویسٹمنٹ کرنا اپنے ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ممکن نہیں ہے. تو یہ بنیادی مقاصد ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسودہ قانون اس وقت آپ کے سامنے زیر غور ہے. اگر ہم اس مسودہ قانون کی بات کریں, یا بلکہ میں ایک لمحے کے لیے آپ کو اس ڈیفینیشن پہ بھی بریف کر دیتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنیادی طور پہ ہے کیا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک ایسا کانٹریکچول ارینجمنٹ ہے کسی بھی حکومتی ادارے کے درمیان اور کسی بھی پرائیویٹ پارٹی کے درمیان, جس میں حکومت اپنا کچھ فنکشن, اپنا کوئی کام
کسی پرائیویٹ ادارے کے ذمے لگاتی ہے یا اپنی کوئی پراپرٹی کسی پرائیویٹ پارٹی کے کو دیتی ہے تاکہ وہ اس پہ کوئی کسی بھی قسم کا ترقیاتی منصوبہ یا کوئی ایک میوچلی اگریڈ کام کر سکے. یہ بنیادی طور پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جی اس کے ایوز 2-3 طرح کی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے اس میں مثال کے طور پہ بعض اوقات گورنمنٹ اسے کچھ ایسی کنسیشن دے دیتی ہے یا ایسے کوئی کلیکشن رائٹس دے دیتی ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں ایک سڑک کی صورت میں کہ اگر حکومت مثال کے طور پہ میں صرف ایک امیجنری سڑک کی بات کرتا ہوں کہ فرض کریں لاہور فیصل آباد روڈ ہے تو آپ اس کو کلیکشن رائٹس دے دیتے ہیں تو آپ اسے وہ کنسیشن دے دیتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ اور بھی مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ پبلک سے کلیکشن پاسبل نہیں ہے گورنمنٹ اسے کوئی گارنٹیڈ ریونیوز دے دیتی ہے کوئی کہ ہم اتنے پیسے آپ کو سالانہ بیسس پہ دیں گے, یا اس کے علاوہ اسے کوئی اس قسم کے ڈیولپمنٹ رائٹس دے دیتی ہے کہ وہ اس جگہ پہ کوئی کسی قسم کی ڈیولپمنٹ کر سکے جو اس کے لیے اس سارے معاملے کو, اس ساری ڈیل کو, اس سارے ٹرانزیکشن کو بزنس وائبل بنا دے. تو یہ بنیادی اس کا کانسیپٹ ہے. آگے چلیے جناب سی صاحب یہیں پہ پھر ساتھ ساتھ اس کو جی کرتے جائیں تاکہ پھر آگے اس میں اگر ایک چیز میں 10 روپے کی دے رہا ہوں اور دوسری کوئی فرم اسے 4 روپے کی دینا چاہتی ہے یا 8 روپے کی دینا چاہتی ہے تو اس میں بھی کوئی کمپٹیشن یا اس قسم کا ہے یا یہ ڈسکریشن اتھارٹی کی ہوگی کہ جسے ایوارڈ کر دیں؟ نہیں سر, ایسا بالکل کوئی اتھارٹی کی کوئی ڈسکریشن نہیں ہوگی. یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں اس وقت یہ قانون آپ کے سامنے زیر غور ہے. اس کے بعد جب یہ مسودہ قانون منظور ہونے کے بعد باقاعدہ قانون بن جائے گا تو اس کے تحت اس کی سلیکشن کے رولز جو ہے وہ بنائے جائیں گے اور وہ کابینہ کے سامنے پیش ہوں گے اور کابینہ کی منظوری کے بعد وہ نافذ العمل ہو جائیں گے. وہ رولز بنیادی طور پہ وہ ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہوگا جس کے مطابق یہ طریقہ کار طے کیا جائے گا کہ کمپنی الف اور کمپنی بے اور کمپنی جیم تینوں مثال کے طور پہ ایک سڑک بنانے کے لیے رضامند ہیں. تو آیا اس کے درمیان یہ تعین کیسے کیا جائے کہ یہ سڑک کمپنی اے بنائے, کمپنی بی بنائے یا کمپنی سی بنائے؟ یعنی وہ جو سلیکشن آف پرائیویٹ پارٹنر ہے اس کے رولز کا مرحلہ اس کے بعد میں وہ کابینہ کے سامنے جب یہ آپ ڈرافٹ یہ ہاؤس سے منظور ہو جائے گا, اسمبلی سے منظور کر دے گی, یہ قانون بن جائے گا تو اس قانون کی ایک کلاز ہے غالباً کوئی 20 یا کچھ کے قریب جس میں حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے رولز بنا سکتی ہے. تو وہ رولز جو حکومت بنائے گی یا جو کابینہ بنائے گی جی جیسے رولز اینڈ پروسیجر ہے ڈپارٹمنٹ کے اسی طرح اتھارٹی کا اپنا ایک رولز اینڈ پروسیجر بنے گا جی ایسے ہی NHA نے بنائے ہوئے ہیں جو بنائے ہاں یا ان کو کریں گے بالکل لیکن ان کا بھی کوئی کرائٹیریا یہ نہیں ہوا ہے کہ NHA اگر روڈ بنے گا تو اس میں کتنے پیسے جو ہے وہ کون کس طریقے سے روڈ پہ وہ تو بات کی سر اصل تو یہ اتھارٹی بننی جی میں 11 مارچ 2024 جی اسپیسیفک ایشو سے بڑھ کے ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ پچھلے 5 سال کے اندر جب سے 2019 کا قانون بنا ہے اس کے بعد سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کوئی سکسیزفل پروجیکٹ انفارچونیٹلی ہو نہیں سکا. میں اس کی 2-3 وجوہات میں نے شروع میں گوش گزار کرنے کی کوشش کی تھی. ایک تو سب سے بڑی وجہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ 2019 سے آنورڈز اکاؤنٹیبلٹی کے جو ایک سمجھیں کیمپین ایک سٹارٹ ہوئی جس کی وجہ سے کچھ بہت سارے معاملات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے اداروں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو تقریباً نو گو ایریا سمجھنا شروع کر دیا اور اس کی وجہ سے کوئی ادارہ بھی اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنے کو تیار نہیں تھا. اور یہ کہا گیا کہ جو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے یہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس نہیں کریں گے, بس یہ ایک 2-3 جو یونٹس ہیں وہ
کریں گے، لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ امپلیمنٹ ہو نہیں پایا. تو جب تک ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کو جو اصل میں حکومت چلانے کے بنیادی آرگنز ہیں، جب تک انہیں لیڈرشپ رول نہیں دیا جائے گا، جب تک یہ مثال کے طور پہ اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ ایک پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کسی بھی قسم کا، چاہے وہ کوئی تعلیمی ادارہ بنانے کا، یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اگر ایک ہسپتال کا ایک منصوبہ کرنا چاہتا ہے، تو اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اس میں وہ لیڈرشپ رول ہی مہیا نہیں ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو اپروو نہ کروا سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ اس کی کانٹریکٹنگ کر سکتا ہے. سر اس میں جو اتھارٹی ہے، اتھارٹی جس کا میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں، اور بیسیکلی اس کو چیف منسٹر صاحبہ اس کو ہیڈ کرتی ہیں. یہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو ہے جی فائنانس ڈپارٹمنٹ، وہ جی فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن ہمارا رول اس میں اتھارٹی کا امپلیمنٹیشن کا نہیں ہے. ہمارا رول وہ ہے جو سمجھیں ڈیولپمنٹ میں پی این ڈی کا رول ہے کہ لوگ منصوبے اپنے لے کے آئیں، ڈپارٹمنٹس اپنے منصوبے لے کے آئیں، وہ اپروو کروائیں اور اس کے بعد اسے خود امپلیمنٹ کریں، خود وہ لیڈرشپ رول لیں. اور یہی بنیادی طور پہ وہ پرپز ہے جس کی وجہ سے یہ بنیادی فیصلہ کابینہ یہ جو کمیٹی چیف منسٹر صاحبہ نے بنائی تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ جب تک یہ 2019 کے قانون کو بدل کے نیا قانون نہیں لایا جائے گا تب تک سکسیزفل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہو سکے گی. تو جی سر ہم اس میں جی ایسے ہی ہے سر. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں سر. بیسیکلی جو ہم پریفر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یا کریں گے وہ یہ کہ پرائیویٹ بندہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کو اپلائی کرے، ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ اس کو پروسیس کرے گا، اس کی ریکویسٹ کو یہ دیکھے گا کہ کیا یہ ٹرانزیکشن مجموعی طور پہ حکومت کے لیے نقصان کا باعث تو نہیں ہے. اگر وہ یہ دیکھنے کے بعد یہ سمجھے کہ یہ ٹرانزیکشن ایسی ہے جو گورنمنٹ کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ اسے ایک پروپوزل کی فارم میں اتھارٹی کے سامنے یا جو بھی اپروونگ فورم ہے اس کے سامنے لے کے آئے گا. اپروونگ فورم اس کو اپروو کرے گا اور اس کے بعد اس کی کانٹریکٹنگ یا اس کی امپلیمنٹیشن، جس کی طرف ہمارے معزز ایم پی اے صاحب نے اشارہ کیا تھا، وہ رولز کے تحت پھر اس کی امپلیمنٹیشن کا اور پرائیویٹ پارٹنر کی سلیکشن کا کام سٹارٹ ہوگا. اس ایکٹ کے بعد کیا باؤنڈ ہو جائیں گے ڈپارٹمنٹس کہ وہ تھرو اس طرح کام کریں؟ نہیں سر، 2019 میں بھی تو باؤنڈ نہیں ہے، پھر اس سے فرق کیا پڑے گا یہ بتائیے سر. نہیں، یہ اس میں سر جو ہمارا پروپوزڈ لا ہے، اس میں حکومت جو کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ اس پہ اگر حکومت کوئی پابندی لگانا چاہتی ہے کہ آپ اپنے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کا سرٹن پرسنٹیج پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کریں تو وہ لگا سکتی ہے. یعنی لیکن ایسا یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اگر 100 روپے آپ نے خرچنے ہیں یا 100 اسکیمیں آپ نے کرنی ہیں یا 100 بلین کی اسکیمیں کرنی ہیں تو اس میں سے 50 بلین کی لازمی ہے. یہ فی الوقت نہیں ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز سر یہ ہے کہ وہ جو انیبلنگ فریم ورک ہے جس میں ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس خود پروجیکٹ کو کنسیو کر سکیں، خود پروجیکٹ کی بڈنگ کروا سکیں، خود پرائیویٹ پارٹنر سلیکٹ کر سکیں، خود پرائیویٹ پارٹنر کے ساتھ کانٹریکٹ نیگوشیٹ کر سکیں، خود اس کو پیمنٹ کر سکیں یا اس سے ریونیوز جنریٹ کر سکیں. یہ تمام چیزیں پچھلے لاء میں نہیں تھیں، یہ تمام چیزیں اب اس لاء میں. جی سب یہ 2018 والے ایکٹ 19 والے ایکٹ میں اور اس میں اس کی جو بیسک کمپوزیشن ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے وہ بتائیں. کس قسم کی اتھارٹی کی جو تھی جی جس میں جسے چیف منسٹر اس کو بھی ایڈ کر رہی تھی، اس کو بھی کریں گے، اس میں کیا ڈفرینس ابھی آپ جی پرانا جو اتھارٹی میں آپ کے پاس وہ سلائیڈ ہے 19 ممبرز تھے جی پرانی جو اے سے شروع کریں گے، اس کا اسٹرکچر کیا تھا؟ وہ بہت بڑی اتھارٹی ہے جو پرانے ایکٹ میں ہے، جس کی وجہ سے ایک عام طور پہ یہ سمجھا گیا کہ یہ اتھارٹی اتنی زیادہ ٹاپ ہیوی ہو چکی ہے کہ اس کو تھوڑا سا کنڈینس کرنے کی ضرورت ہے. یہ پرانی ممبرز ہیں جس سے وزیر اعلیٰ صاحبہ چیئر کرتی ہیں، منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ وائس چیئر پرسن، منسٹر فائنانس ممبر. یہ سب سیکشن بھی ساتھ ہے کہ سی پڑھے نا اس کے ساتھ آگے. جی سی میں کیا؟ سی میں ہے جی منسٹر فائنانس پنجاب. ڈی ہے منسٹر آف دا کنسرن ڈپارٹمنٹ.
E ہے 2 members of the provincial assembly. میرے پاس جو 2019 کا اس میں سی میں تو 2 ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے جس میں ایک فیمیل اور ایک میل. یہ آپ کے پاس کون سے سیٹ اپ میں ہے وہ سی میں نہیں؟ میرے پاس ای میں ہے. اچھا آپ کے پاس شاید میرے پاس پڑھیں آپ اسے اسی پہ آئیں. 2 members of the provincial assembly of the Punjab including 1 female member of the assembly to be nominated by the speaker of the assembly for the term of the assembly. یہ نئی کمپوزیشن میں ہے جی. نئی کمپوزیشن جی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. جو پروپوزڈ کمپوزیشن ہے جو کیبنٹ نے اپروو کی ہے وہ یہ ہے. یہ مختصر سی ہے جی. وزیر اعلیٰ, اس کے بعد منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جی, چیئرمین. اس میں اب چیف سیکرٹری بھی نہیں ہے, اس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بھی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں عام الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ اس میں نہیں ہے. ان کا وزن زیادہ تھا بھائی. یہ تو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں کیوں نہیں ہے بھائی, وہ بتائیں ذرا پلیز اس پہ ایکسپلین کریں کہ وہ کیوں نہیں. اگر سر کوئی نہیں جی, اگر فاضل ممبران ایگری کریں اس پہ تو یہ امینڈمنٹ اس میں ہم کر دیں. ایٹ لیسٹ 2 میل 1 فیمیل شوڈ بی ان دی بیسک اسٹرکچر میں. سر کوئی بھی جسے چیف منسٹر چیئر کر رہے ہوں اس میں ممبرز جو ہیں وہ ان کیس اگر بوتھ آر ناٹ اویلیبل منسٹر اور وہ تو اسے الیکٹڈ ریپرزینٹ چیئر کرنے کے لیے دے شوڈ بی. یہ تھوڑا براڈ ہو سکتا ہے سر یہ جو آپ سلائڈ دے دیں تاکہ زوم ہو جائے, تو کیونکہ پڑھا نہیں جا رہا. اس میں سے ایس ایم بی آر کو ویسے کیوں نکال دیا گیا ہم کو؟ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں تو ایس ایم بی آر کا تو ایک ہر حوالے سے ایشوز تو آئیں گے ان کا, تو بہت بڑا افیکٹو رول ان کا بھی ہونا چاہیے. ہے اور اسے کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا. کابینہ نے اس کی منظوری دی اور بنیادی طور پہ جو مقصد میری ایک انڈرسٹینڈنگ جو میں نے لرن کیا کیبنٹ کی انپٹ سے اور جو اس کمیٹی کی انپٹ سے وہ یہ تھا کہ اسے مختصر لیکن تمام وہ لوگ جو اس ڈیسیژن میکنگ میں گورنمنٹ یعنی سمجھیں اور یا سمجھیں کہ ایک انیبلنگ فریم ورک کو پروموٹ کر سکیں ان کو شامل کیا جائے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے یہ 19 ممبر کی کمیٹی تھی, تو وہ جو ہماری جی پرائیویٹ ممبرز جو ہیں یہ 3 ممبرز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ہو سکتے ہیں 3 مختلف فیلڈ سے. میں گزارش کرتا ہوں جی. ہاں اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کریں کیا ہے یعنی وہ ایکٹ کا ایکٹ میں the members at clause F the members at clause F of subsection 1 shall be appointed by the government for a period of 2 years who may be eligible for reappointment for 1 additional term. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ لکھا یہ جو proposed law ہے وہ کہتا ہے جی کہ have relevant educational qualification, B ہے جی B of known integrity and repute and possess relevant experience. اور یہ 4 فیلڈز ہیں جس میں سے وہ ہو سکتے ہیں. 3 experts from private sector such as from the field of public private partnership, that is number 1, finance number 2, law number 3, engineering number 4 اور environment. تو یہ 4 فیلڈز میں سے جی اسپیسیفک. باقی جو باتیں آپ نے گنی ہیں وہ پھر باقی کسی چیف منسٹر اور منسٹر چھوڑ کے, کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس قابل ہوتے ہیں تو نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہوتے ہیں. جی ایسی ہے سر. تو باقی جتنے سیکریٹریز ڈالے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹرمینالوجی یوز ہوگی, ان کو کون؟ نہیں سر, میں گزارش کرتا ہوں جو تمام سیکریٹریز ہیں یہ وہ سیکریٹریز ہیں جن کو حکومت یہ مناسب سمجھتی ہے اور تو اس جگہ پہ لگاتی ہے. جیسے میں مثال دے دیتا ہوں, پرائیویٹ ممبر کی ضرورت ہے تو ٹیکنوکریٹ
کی ضرورت ہوگی نا ایک اسپیسیفک فیلڈ کے. جی سر وہ یہی 3 ٹیکنوکریٹس ہیں نا سر, یہ جو 3 ممبرز ہیں. اس کے ساتھ آپ نے اور بھی کچھ پڑھا, دوبارہ رپیٹ کریں گے؟ میں سر گزارش کرتا ہوں, میں دوبارہ کمیٹی کی کمپوزیشن گزارش کرتا ہوں. چیف منسٹر از دا ہیڈ, منسٹر PND, چیئرمین PND بورڈ, سیکرٹری فائنانس, سیکرٹری لا, 3 experts from private sector such as from the field of public-private partnership, finance, law, engineering اور environment. یہ 4 فیلڈز میں سے ہاں سر میں گزارش کرتا ہوں. The members at clause F یعنی کہ یہ والے جو ممبرز ہیں shall be appointed by the government for a period of 2 years. حکومت یعنی حکومت کا مطلب ہے سر کہ کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کون سوٹیبل ہے. یہ ہے سر. سر یہ جناب چیئرمین صاحب, اس طرح کی سچویشن میں جب سمری CM آفس جاتی ہے تو مہینوں لگ جاتے ہیں, ٹھیک اور ہے, وہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ڈیلے ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے پہلی ایکٹ میں تھا کہ اسپیکر کے پاس اختیار تھا کہ ہاؤس سے وہ جو ممبر دینے ہیں وہ نوٹیفائی کر دیتے تھے, یا تو اس اتھارٹی کی جو ایڈمنسٹریٹو اختیار ان کے پاس اختیار ہو کہ جنہیں جس فیلڈ میں سپوز ایک اسپیسیفک پیریڈ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی ریلیونٹ کسی چیز میں انہیں ایکسپرٹ چاہیے, IT میں جاتے ہیں تو IT کا ایکسپرٹ چاہیے, کوئی اگر ہاؤسنگ کی طرف جاتے ہیں یا کسی انجینئرنگ کے تو وہ اس کو کریں. یہ جو سمریز جانی شروع ہو جاتی ہیں اس کی فائنل اپروول بے شک بھیج دیں, لیکن ضرورت کے مطابق وہ کام وہ پروجیکٹ 6 مہینے 4 مہینے اس میں کہ سمری اپروو ہو کے آئے گی تو پھر ہم آگے چلیں گے. یہ ڈیلے ٹیکٹس جس کام کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اس کو جتنا اس کو امینڈ کر سکتے ہیں, کرنے کیوں نہیں کر سکتے سر, وہ اتھارٹی ٹو امینڈ بیٹھے اسی لیے. یہ ٹیمپریری نہیں ہے, پرماننٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. سر یہ پرماننٹ ممبرس ہوں گے اور سر یہ ٹیکنیکل ہوں گے, تو چونکہ یہ ایک بیسک چیز ہے سر کہ گورنمنٹ چونکہ لیڈنگ چیئر میں ہوتی ہے اور گورنمنٹ اسے اسٹیئر کرنا چاہتی ہے کسی بھی ادارے کو, تو اس لیے مناسب تو سر یہی ہے کہ یہ حکومت کا اختیار ہے تو حکومت کا اختیار رہے. پہلے بھی باقی اداروں میں بھی یہ حکومت کا ہی اختیار ہوتا ہے کہ کس کو. میرے خیال میں بھٹی صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ تو کم از کم اسی طرح ہونا چاہیے. جی جی عثمان صاحب ایک کوشچن ہے جی پرمیشن. جی ضرور. جو آپ 2019 اور سے اس پہ ہم اس پہ آئے ہیں اور آپ نے 2 چیزیں ڈسکرائب کی نا کہ 5 سال میں نہیں ہوا, وہ تو لیگل سائڈ زیادہ لگ رہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو تھی اینڈ لیگل سائڈ. آپ اس میں چینجز کر رہے ہیں آپریشنل فنکشن کے جو اینٹیز ہیں ان کو آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, اف آئی ایم رائٹ, جو آپ نے, لیکن اس کی ایک لیگل سائڈ بھی ہے نا جی. اگر 5 سالوں میں کچھ نہیں ہوا جو آپ نے ہنٹ دی کہ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا, تو اس کی ایک فنکشنل سائڈ تو آپ نے آپریشنل سائڈ تو بتا دی کہ اگر کوئی ایجوکیشن کی منسٹری ہے یا کوئی اینٹی آپ اس کو زیادہ اتھارٹی دینا چاہتے ہیں. بٹ 19 سے اس میں آپ کیا لیگل سائڈ پہ چینجز کر رہے ہیں کہ جو بیک لاگ نہ آئے, یا واٹس دا مین ریزن؟ کیونکہ 2 ایسپیکٹس ہیں نا اس کے, ایک تو آپ کا آپریشن سائڈ ہے اور ایک آپ کا لیگل سائڈ ہے. جی سر بالکل میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اگر ویسے یہ آگے میں نے اسے کہیں پہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جو سر 2019 کا قانون تھا اس میں لاء کے اندر 3 مختلف یونٹس تھے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کام کر رہے تھے, جس میں ایک PPP اتھارٹی تھی جس کا میں اس وقت چیف ایگزیکٹو ہوں, جس کا کام تھا کہ کسی بھی اس کو پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنا. ٹھیک ہے. ایک PPP سیل تھا سر جس کا کام تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ جو منصوبہ آیا ہے اس کو اپروو اس نے کروانا تھا بورڈ سے. اور ایک تیسرا تھا جس کا ادارہ تھا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کے پاس تھا جس کا کام تھا رسک مینجمنٹ یونٹ. ٹھیک ہے. اب سر ایک اس میں ایک ڈپلیکیشن آف ورک تھا بٹوین PPP سیل اینڈ PPP اتھارٹی. PPP اور ان تینوں میں جو ایک سب سے بڑی چیز جو مسنگ تھی وہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس خود تھے. یعنی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کا اگر آپ دیکھیں تو 2019 کے قانون میں کہیں ذکر تک نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی فلا ہے جو جس کو ہم اس دفعہ کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک وہ بنیادی چیز ہے جو لیگل سائڈ پہ بھی ہے اور آپریشنل اور فنکشن سائڈ پہ بھی ہے. میں سر تھوڑی سی آپ کی اگر اجازت دیں تو میں آگے چلوں. ایک منٹ, جو میں نے پرپوزل دی اس پہ سارے دوست ایگری ہیں؟
کہ چیئرمین صاحب ایٹ لیسٹ 2 ممبر میل 1 فیمیل اس کمپوزیشن میں شامل ہونا، ممبرز اسمبلی وہ اس کی کمپوزیشن میں وہ کیسے ہیں؟ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بتائیں. اس کو انٹر کر لیں سر، میں اور اس کو امینڈ کراتے ہیں، اس کو امینڈ کراتے ہیں. آپ نکل رہے ہیں؟ میں اوپر ذرا میرا سیٹھی صاحب کا ایک ایشو ہے، وہ معذرت کے ساتھ سر پی ایس سی چل رہی ہے، چھوڑ کے آئے تھے کنسرن، ایک ہمارا اپنا ایشو ہے وہ کر کے پھر واپس حاضری ہوتی ہے. ایک تو یہ آپ امینڈمنٹ کریں گے جی، ممبرز اس میں ایڈ کریں گے جی. تو چونکہ کابینہ نے ڈائریکشن دی ہے، میں تو کیبنٹ کا ویو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا سر. کیبنٹ نے جو کمپوزیشن آپ کے سامنے، کمیٹی کے سارے ممبران اسی چیز پہ اگر متفق ہو رہے ہیں تو اس پہ اب چیئرمین تو کچھ نہیں کر سکتے. سر جیسے اگر لا ڈپارٹمنٹ سے بھی رائے لے لی جائے کہ تمام ڈیسیجن میکنگ باڈیز جو ہیں اس میں پبلک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، یعنی پارلیمنٹری اوورسائٹ کا رکھا جاتا ہے، تمام ڈپارٹمنٹس کے لاز جو ہیں وہ تھرو لا ڈپارٹمنٹ ویٹ ہو کے جاتے ہیں، دیگر تمام اداروں میں یہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اس میں تھی اس سے نکالا گیا ہے. تو اس کو اگر ایکسپلین کریں کہ یہ ہوا کیوں ہے، پھر ایڈ کرنے کے لیے جو کمیٹی کی ڈائریکشن ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر میں سمجھ آئی سر فرام لا ڈپارٹمنٹ. سر بیسیکلی یہ ایک پالیسی آپشن ہے کہ آپ نے جس میں الیکٹڈ ممبران کو کمیٹی کا ممبر بنانا ہے، یہ کوئی لیگل کمپلشن نہیں ہے. اگر کمیٹی ڈائریکشن دیتی ہے جو کہ کمیٹی کا ڈیفینیٹلی اختیار ہے تو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے سر. تو کمیٹی ڈیسائیڈ کر لے سر اس کے اوپر. کرتی ہے جی سر کہ آپ نے 3 ممبرانز رکھنے ہیں جن میں سے 1 فیمیل اور 2 میل رکھنے ہیں جی. اس وقت جو اس کی کمپوزیشن ہے وہ آڈ ہے سر، اور کمیٹی کی کمپوزیشن آڈ ہی ہونی چاہیے. تو اگر مطلب یہ کمیٹی یہ سمجھتی ہے تو آڈ ہی ہے، 3 آ جائیں تو آڈ ہی ہو جائیں گے. 1 میل 1 فیمیل کر لیں گے تو پھر آڈ رہے گی نا. کیا کہتے ہیں کمیٹی ممبرانز؟ پہلے بھی 1 میل اور 1 پہلے بھی 2 ہی تھے ممبر، پہلے بھی 2 ہی ممبر تھے. کیوں جی 2 ہی تھے، 1 میل 1 فیمیل. پرفیکٹ. آپ بتائیں بھائی. ٹھیک ہے جی، ایگریڈ. ٹھیک ایگریڈ. سر اس میں ایک سوال ہے اگر جی ضرور ضرور. اچھا، جو پچھلی کمپوزیشن تھی اس میں بورڈ تھا اور اس کے بعد ایک ایگزیکٹو باڈی تھی. جی سر. اس میں ایگزیکٹو باڈی تو بالکل ختم ہو گئی. ایسی ہے سر. یہ جو اتنا شیڈ کیا گیا لوڈ لوگوں کا، یہ اس لیے کیا گیا کہ آپ کا خیال ہے کہ اس وجہ سے لوگ پی 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 کی طرف نہیں آ رہے؟ نہیں سر، یہ میں آپ کا سوال زیادہ بہتر طور پہ ایکسپلین ہو جاتا جب ہم رولز کی سٹیج پہ پہنچتے. لیکن اگر ہم اس وقت یہ دیکھیں تو بات یہ ہے کہ جو پرانے لاء کے اندر ایگزیکٹو کمیٹی ایک انٹرمیڈیٹ ٹیئر تھا بٹوین اتھارٹی اور جو امپلیمنٹیشن عام کے درمیان، جس میں وہ سب سے پہلے کوئی بھی پروجیکٹ ایگزیکٹو کمیٹی کلیئر کرتی تھی، پھر وہ اتھارٹی کے پاس جاتا تھا. اس طرح 2-3 سٹیپس میں اور ملٹیپل آئٹریشنز بیک اینڈ فورتھ چلتی تھی، جس کی وجہ سے ایک تو وقت ضائع ہو جاتا تھا، سو مچ سو کہ ایک کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو 4-4 5-5 سال لگے ہیں جن کو اپروو ہونے میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر لیول پہ ان کا رکنا، ہر لیول پہ ان کو پھر آگے اپروو کروانا. تو مناسب یہ سمجھا گیا کہ ہم اپنے اپروول پروسیس کو فاسٹر کریں، اپروول پروسیس کو تیز کرتے ہوئے اس کا طریقہ کار یہ رکھیں کہ ایگزیکٹو کمیٹی کو ختم کریں اور ہم یہ کلیئر کٹ ڈیلیگیشن بتا دیں کہ کس قسم کے منصوبے کو کون سا ادارہ اپروو کرے گا. ہر ادارے کو اپنی رسپانسبلٹیز کلیئر ہوں کہ کس قسم کا پروجیکٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ منظور ہو سکے گا، کس قسم کا پروجیکٹ جو ہے وہ اتھارٹی میں لانا ضروری ہوگا، کس قسم کا پروجیکٹ جو ہے وہ کسی دوسرے لیول پہ امپلیمنٹ ہوگا. تو لہٰذا وہ جو ریڈنڈنسی تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی ایک منصوبہ پہلے ایک سیڑھی چڑھ کے ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس آتا تھا، پھر وہ ایگزیکٹو کمیٹی سے وہ اتھارٹی میں جاتا تھا، پھر واپس وہ ایگزیکٹو کمیٹی میں آتا تھا، پھر امپلیمنٹیشن لیول پہ جاتا تھا، پھر اس کے بعد وہ اتھارٹی کے پاس دوبارہ آتا تھا. یہ ملٹیپل آئٹریشنز تھیں جنہیں ختم کرنا ضروری سمجھا گیا. اور اس
میں ہوتا یہ تھا کہ وہ سال گزرنے کے بعد آپ کے علم میں ہے پچھلے 2-3-4 سالوں کے اندر اکنامک انفلیشن اتنی زیادہ رہی کہ وہ جو پروجیکٹ کی کاسٹ ایسٹیمیشنز تھیں اتنے عرصے میں وہ ارریلیونٹ ہو جاتی تھیں. ایک منصوبہ جس کے بارے میں حکومت کا خیال تھا کہ وہ 10 ارب کا بنے گا لیکن وہ 2 آئٹریشن کے دوران وہ 25 ارب سے تجاوز کر جاتا تھا. یہ معاملات نہیں سر. اس میں یہ جو کیبنٹ نے لا بل اپروو کیا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے وہ اسے جو وہ ذرا نکالیں اتھارٹی کی کمپوزیشن نکالیں. یہ اس میں چیف منسٹر ہے سر اور منسٹر پلاننگ ہے اور چیئرمین پی این ڈی. یہ تو سر اتھارٹی کی کمپوزیشن ہے لیکن جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نے جو ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ یہ ہے اپروونگ فورم, یہ ایک ٹیکنیکل اپروونگ فورم ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ نے کے لیول پہ جو بھی کام ہونا ہے, جو پروجیکٹ کو کنسیو کیا جانا ہے, جو پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا جانا ہے, وہ تو ظاہری بات ہے کہ منسٹر صاحب کی ان کے ویژن کے مطابق ہی ہوگا نا. کہ مثال کے طور پہ اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ میڈیکل کالج بنانا ہے تو اٹ از ناٹ پاسبل ٹو بی امپلیمنٹڈ وداؤٹ دی ایکسپلسٹ nod from Minister Health. That is the main thing. یہ تو صرف ایک اسکیم کی اپروول ہے. آپ مجھے دیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایسے ہی اپروول, پھر یہ ان سے ڈائریکٹلی کنسلٹ کریں گے کیونکہ آئی کین کم اینڈ اپلائی ہیئر ڈائریکٹلی. ہیئر یو آر ریفرنگ ٹو یور بینگ اے سٹیزن اینڈ اے جنرل سٹیزن. جی جنرل سٹیزن. ٹھیک ہے سر, میں ایکسپلین کرتا ہوں سر. As a business entity, we call it an unsolicited proposal technically. And for an unsolicited proposal, a private entity needs to apply to the concerned implementing agency, which is in this case C&W department. So you being a private entity will apply with the details of the proposal to the C&W department. C&W department will examine it and then based upon its examination, C&W department will process that request for seeking approval of this authority. If the authority approves it that yes, this is a suitable proposal for invitation of bids, then it will approve that proposal and allow C&W department to invite bids for selection of the right private partner. There it will be an open competition between yourself and multiple other bidders. Sorry, یہ آپ کو ڈائریکٹلی نہیں آنی چاہیے اینڈ فرام دیئر یور آرگنائزیشن اس کو لیٹس C&W کو بھیجے, ہیلتھ کو بھیجے, جسٹ فار کلیئر. سر ایون اف وی ریسیو اٹ because the rules of business they empower the C&W department to perform that function, what we will do is we will transmit it to the C&W department. That is same ہے voice versa. ٹھیک ہے جی, میں سر بہت سے پروجیکٹس ہیں. ایک یعنی پریکٹیکلی میں نے گزارش کی کہ 2019 کے بعد سے تو کوئی سکسیزفل پروجیکٹ نہیں ہے لیکن جو مشہور ہمارے سکھ پروجیکٹس ہیں اس میں ایک سکھ پروجیکٹ ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سائلوز کا ایک سکھ پروجیکٹ ہے وہ جس میں پرائیویٹ سیکٹر نے فوڈ گرین سائلوز بنانے تھے اور اس میں پھر گندم جو سرکار نے پروکیور کرنی تھی وہ اس میں ڈالی جانی تھی اور اس کے عوض اس نے کچھ سروس فی وغیرہ چارج کرنی تھی. وہ ایک سکھ پروجیکٹ ہے جو کہ اس وقت بنے ہوئے ہیں لیکن وہ چل نہیں رہے. وہ ایک پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ کچھ ہمارے پچھلے لاء کے اندر 2019 سے پہلے کے لاء کے اندر کچھ سکسیزفل پروجیکٹس بھی ہیں, وہ بھی اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کو وہ بھی بریف کر دیں گے. مسعود آپ بلکہ زبانی بتا دیں وہ 2-3 پروجیکٹ ہمارے جیسے SL1 یہ ہے وہ منصور ہمارے
لاہور رنگ روڈ کا سدرن لوپ کی بات کر رہے ہیں سر, سدرن لوپ کی بات کر رہے ہیں. دیٹ از اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ جس کو رنگ روڈ اتھارٹی نے امپلیمنٹ کیا تھا, اینڈ اٹ واز امپلیمنٹڈ پرائر ٹو 2009 لا, اینڈ ان دیٹ جی جی ایسے 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 ایسے. سو اس جو نیا قانون جب یہ ہاؤس سے یہ کمیٹی سے پاس کرتی ہے اور ہاؤس سے یہ تھرو ہوگا, تو انشاءاللہ اٹ ول اسٹارٹ اے نیو ایرا آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. وائی؟ اس لیے کہ اس میں ملٹیپل ٹائپس آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس الاؤڈ ہوں گی. مختلف ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس یا مختلف امپلیمنٹنگ ایجنسیز خود پروجیکٹس کنسیو کر سکیں گی, خود پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کر سکیں گی. جب میں امپلیمنٹیشن کی بات کرتا ہوں تو اس میں میری مراد یہ ہے کہ وہ خود اس پہ ٹینڈرنگ کر سکیں گی, خود اس پہ پرائیویٹ پارٹنر کو سلیکٹ کر سکیں گی, خود کانٹریکٹ اوارڈ کر سکیں گی. یہ سارا پروسیس ہوگا. جو آپ کا کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ انیشیٹ کرے گا یا آپ کی اتھارٹی انیشیٹ کرے گی؟ نہیں, جیسے انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ میں ایز اے سٹیزن کرتا ہوں, تو جو آپ کے پروجیکٹ ہیں وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ یا منسٹری دو قسم کی پروپوزلز ہیں. ون از کالڈ سولیسیٹڈ پروپوزل اینڈ ون از کالڈ انسولیسیٹڈ پروپوزل. The earlier proposal where the MPA was referring to was unsolicited proposal جو کسی پرائیویٹ پارٹی نے انیشیٹ کرنی ہے. لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی پروپوزل کی جسے حکومت نے کسی حکومتی ادارے نے انیشیٹ کرنا ہے, تو اس صورت میں وہ حکومتی ادارہ یا وہ امپلیمنٹنگ ایجنسی جس کو رولز آف بزنس کے تحت یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ رسپانسبلٹی ہے کہ انڈر دا رولز آف بزنس ہیلتھ از اٹس مینڈیٹ. تو اینی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ دیٹ پرٹینز to the field of health, it will be initiated and conceived by health department. اچھا, تو سر یہ اگر آپ مجھے چند لمحے اور ایکسپلین کریں جی. یہ کی فیچرز ہیں نئے ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک کے, جس میں میں نے آپ کو ایٹ لینتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کو ہم لیڈ رول دے رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس جو ملٹیپل پی 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 پروجیکٹس کرنا چاہیں گے, اگر وہ چاہیں تو اپنے اسپیشلائزڈ نوڈز بنا سکیں گے. نوڈ سے مراد یہ اسپیشلائزڈ چھوٹے یونٹس 5-6 لوگوں کے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ایکسپرٹ ہوں تاکہ وہ یہ کام کریں. تیسرا جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, پہلی دفعہ ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں, پہلے کبھی کسی بھی لاء میں نہیں تھی, وہ یہ ڈیولپمنٹ آف اینول بزنس پلان ہے کہ جس میں جس طریقے سے یہ معزز ایوان منظوری دیتا ہے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کی, اسی طریقے سے اینول بزنس پلان کی منظوری دی جایا کرے گی, جس میں یہ بتایا جائے گا کہ پورے سال میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کون کون سے ہوں گے. اور اس کے بعد ہر سیکٹر کا اپنا ایجوکیشن کا روڈ میپ. تو آپ کا یہ ایئر کب سے سٹارٹ ہوگا؟ جی سر, فائنینشیل ایئر وہی سیم, فائنینشیل ایئر سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلیے. پانچویں چیز یہ ہم ایک پی 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 کیلنڈر ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے آن دا سیم پیٹرن آف دی بجٹ کیلنڈر, جس میں ہر سال ایک تمام محکموں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کال سرکولر بھیجا جائے گا, جس کے بعد ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی اپنی پروپوزلز بنائیں گے. اس سلسلے کا پہلا کال سرکولر ہم نے ایک بھجوا دیا ہے فار دا انفارمیشن آف آل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ. اور اس کیلنڈر پہ ساری انفارمیشن ہوگی؟ جی سر, ساری انفارمیشن ہوگی. اس کے بعد سے ہمارا اپروول پروسیس تیز ہوگا اور پروجیکٹ سپورٹ میکینزم جو ہے وہ ہم زیادہ اپروول پروسیس کا ذرا تھوڑا ایکسپلین کریں کہ کتنا ٹائم لگے گا اس پہ, جو پبلک آئے گی اس پہ کیا کیا اس کے, جس طرح میرے بھائی نے کوشچن کیا ہے تو ان کا کوشچن وہی جو اس دن ہم نے بنائی تھی, وہ اگر ہے تو نکال لیں سلائیڈ. سر میں جتنی دیر میں سلائیڈ نکلتی ہے اتنی دیر میں آپ کو مختصر زبانی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس کا سٹیپس یہ ہوں گے. سب سے پہلے ایک پی 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 کا بیسک کانسیپٹ بنایا جائے گا. وہ کانسیپٹ کوئی بھی امپلیمنٹنگ ایجنسی بھی بنا سکتی ہے, یا جیسے ہمارے معزز ایم پی اے نے شروع میں بات کی کو پرائیویٹ پارٹی ہے وہ بھی بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت میں صرف ان آسانی کی خاطر صرف ان منصوبوں پہ فوکس کروں گا جو
ہمارے حکومتی ادارے بناتے ہیں، یہ امپلیمنٹنگ ایجنسیز بناتی ہیں. تو سب سے پہلے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک کانسیپٹ بنائیں گے کہ مثال کے طور پہ یہ کانسیپٹ ہے جس کو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے مرحلے پہ انہیں اس پبلک پی 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 کے کانسیپٹ کی اپروول لینی پڑے گی. اس کا ایک اپروول فورم جب یہ قانون بن جائے گا تو گورنمنٹ نوٹیفائی کر دے گی کہ یہ اس کا اپروول فورم ہوگا. تو اس کو وہاں سے اس کی منظوری لینی پڑے گی. وہ آپ کی اتھارٹی ہوگی سر؟ یہ ابھی اس وقت کلیئر نہیں ہے، یہ ابھی کلیئر نہیں ہے. جب یہ لا بن جائے گا اس کے بعد یہ کلیئر ہو جائے گا. جب وہ پی 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 کانسیپٹ اپروو ہو جائے گا تو اس کے بعد دو راستے ہو سکتے ہیں کہ یا تو وہ حکومتی ادارہ خود اگر اس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں تو وہ اس کی ڈیٹیلڈ بڈنگ ڈاکومنٹ تیار کرے گا، ڈیٹیلڈ بڈنگ ڈاکومنٹ اور اس کی پروپوزل تیار کرے گا. جب وہ تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ اس کا جو اپروونگ فورم ہوگا جو نوٹیفائڈ ہوگا اس سے اپروول لے لے گا کہ یہ ہمارا فائنل اپروول، ہمارا فائنل ڈاکومنٹ تیار ہو گیا ہے، آپ اس کی ہمیں منظوری دیں. جب وہ منظوری مل جائے گی تو اس کے بعد اس پہ اوپن ٹینڈرنگ ہوگی. جب اوپن ٹینڈرنگ کے نتیجے میں سلیکشن ہو جائے گی پرائیویٹ پارٹی کی کہ پرائیویٹ پارٹی الف آتی ہے یا بے آتی ہے یا جیم آتی ہے، تو وہ جو بھی پارٹی سلیکٹ ہوگی اس کے ساتھ اس کے کانٹریکٹ کی سائننگ ہوگی. یہ 3 سٹیپس ہیں. نہیں تو اس کا کوئی ہم ون ونڈو وے نہیں رکھ سکتے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ایریے میں جا کے اس بندے کی ساری سلیکشن ہو جائے اور سب کچھ ہو جائے، کوئک ہو جائے گا اور تو کچھ نہیں. سر یہ بالکل یہ ون ونڈو ہی ہے. ون ونڈو اس طرح سے ہے کہ اسے تمام جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں یا جو ان کو ایک ہی ادارے سے واسطہ پڑے گا، انہیں کسی دوسرے ادارے سے واسطہ نہیں پڑے گا. نہ وہ میرے دفتر میں آئیں گے، نہ وہ کسی اور دفتر میں جائیں گے، نہ وہ فائنانس میں یا رسک مینجمنٹ یونٹ پہ جائیں گے. صرف امپلیمنٹنگ ایجنسی واحد ایک ادارہ ہوگا جس سے ان کو انٹریکٹ کرنے کی کوئی. اور اس کا کوئی آپ اسپیسیفک ٹائم فریم بھی رکھیں گے کہ اتنے ٹائم کے اندر ہوگا یا واٹ ایور؟ جی سر، وہ رولز کی سٹیج پہ، وہ جب ابھی ہم رولز تیار کر رہے ہیں، جب یہ لا منظور ہوگا تو رولز کی سٹیج پہ ہم انشاءاللہ وہ ٹائم فریم بھی بتائیں گے. جی بس ٹھیک. آج جی یہ میں سر اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. بظاہر بالکل یہ ایک ویگ ٹرم لگ سکتی ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ترقیاتی منصوبے میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اسپانسرنگ ایجنسی کا. ٹھیک ہے، تو اسپانسرنگ ایجنسی بنیادی طور پہ وہ سرکاری ادارہ ہوتا ہے جس کے ذمے اس کی پیمنٹ پروسیس کرنا یا وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، وہ اس کو ہم اسپانسرنگ ایجنسی کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم امپلیمنٹنگ ایجنسی سے مراد کیا لیتے ہیں؟ امپلیمنٹنگ ایجنسی سے مراد یہ ہے کہ جس نے وہ کانٹریکٹ پہ بڈز انوائٹ کرنی ہے اور اس کے بعد وہ کانٹریکٹ سائن کرنا ہے، وہ ہوگی امپلیمنٹنگ ایجنسی. اب یہ چوز کرنا کہ یہ امپلیمنٹنگ ایجنسی کا تعین کیسے ہوگا. اب یہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں گائیڈنگ پرنسپل ہے رولز آف بزنس، کہ رولز آف بزنس کے تحت جس ادارے کو جو مینڈیٹ تفویض کیا گیا ہے وہ اس ادارے کی ذمہ داری ہوگی. لیکن اب اس کے بعد مثال کے طور پہ میں نے جیسے پہلے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی مثال دی، لیکن اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آگے مثال کے طور پہ 50 ہاسپٹلز ہیں، 50 آرگنائزیشنز ہیں. ان میں سے کوئی ایک ادارہ، جیسے میں مثال دے دیتا ہوں، کوئی میو ہاسپٹل لاہور کوئی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں میو ہاسپٹل لاہور may be its implementing agency. کر دیا ہم نے ایگزیکٹو جو باڈی تھی اس کو درمیان میں سے ختم کر دیا تاکہ پروسیس نہ ہو. اور اب ہم نے ایک ویک سی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایجنسی کو اب ہم کر رہے ہیں. نہیں سر، ویگ نہیں ہے. جی ہماری سیکشن 2 کے پی پہ یہ ڈیفائنڈ ہے. ڈیفائنڈ بھی ہے بالکل. آپ پڑھ دیں ذرا. کون سا سیکشن ہے جی؟ جی سیکشن 2 کا یہ کلاس پی ہے. امپلیمنٹنگ ایجنسی مینز این ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ or an attached department of the government, a local government or an authority, a body corporate, statutory body or a corporation wholly or majorly owned or controlled by the government responsible to implement a project under the act. آگے سے
आगे चलो सर। क्यों जी, सेटिस्फाइड है? सर है तो बड़ी वेग सी बात, अभी तक मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है तो उस पर लिखें कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। सर अगर वो CNW है तो CNW उसकी कंसर्न होगी। इसमें वेरी फ्रेंकली अगर मैं किसी को भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बना सकता हूँ जी, कानून हमें ये नहीं कह रहा कि वही इदारा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी होगा जो इन्होंने लिखी हुई इंग्लिश नहीं सर, इसमें मैं लेट में थोड़ा सा ऐड मैं कर लूँ सर। जहाँ तक टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, ये फर्दर रूल्स ऑफ बिजनेस में डिफाइंड है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का मतलब ही यही है कि जिसका वो प्रोजेक्ट है, फ़र्ज़ किया उसकी अटैच्ड बॉडी का है, तो उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट है वही उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनता है। ठीक हो गया, बस मैं ये जानना चाह रहा था लीगली दैट्स व्हाट इट मींस जो ये लिखी हुई। बस ठीक, थैंक यू। चलिए तो ये जो हमारा प्रपोज्ड फ्रेमवर्क है सर, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को हम जो रोल असाइन कर रहे हैं, उसमें प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और प्लानिंग उनका काम होगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस और डेवलपमेंट उनका काम होगा, बाकी इदारों से कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल और रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, यानी सबसे ज़्यादा जो मेजर काम है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स का है। ठीक है। उसके बाद जो हम अथॉरिटी है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनका काम उनको सपोर्ट करना है, जिसमें PPP की पॉलिसी फॉर्मुलेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, उसके बाद प्रोजेक्ट सपोर्ट की अप्रूवल, किसी भी किस्म की जो प्रोजेक्ट सपोर्ट है उसकी अप्रूवल, कोऑर्डिनेशन और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन और अप्रूवल, और कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये काम होगा। और इसी तरीके से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिस्क मैनेजमेंट यूनिट है, जो ये देखता है कि हुकूमत का कोई भी प्रोजेक्ट जो है इससे गवर्नमेंट को किस किस्म के फाइनेंशियल या अदरवाइज़ जो मुख्तलिफ रिस्क हो सकते हैं वो क्या हैं, तो उसमें उसकी ज़िम्मेदारियों में रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस बनाना, फिस्कल एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी ओवरसाइट, किसी भी प्रोजेक्ट में जो रिस्क इन्वॉल्व हैं उनको डिटर्मिन करना कि कौन कौन से रिस्क हैं, कैसे उन्हें एड्रेस किया जाएगा, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी वगैरह, ये तमाम चीज़ें उनको दी जा रही हैं सर। विद दिस सर आई कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन एंड आई रिक्वेस्ट दिस ऑनरेबल कमेटी टू काइंडली अप्रूव इट। जी बोले। इससे पहले कि कंक्लूजन की तरफ जाएं, एक छोटी सी सबमिशन, क्योंकि ऑनरेबल कमेटी ने अभी मंजूरी दी है उस अमेंडमेंट की जिसमें 1 MP और फीमेल MP होंगी, उसके कंसीक्वेंसेस हैं आगे, तो कमेटी ये भी अप्रूवल दे कि उसके कंसीक्वेंशियल चेंजेस जो हैं आगे वो भी इसमें। कंसीक्वेंसेस से आपका क्या मतलब है? जी सर, जिस तरह सर अब मेंबर आप शामिल करेंगे, सपोज करें कि ऐसा पीरियड आ जाता है जो हमने पहले भी फेस किया केयर टेकर सेटअप का, कि MPAs उसमें फिर नहीं होते, तो जब वो नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, उनको हटाया भी जा सकता है, ये प्रोविजंस वहाँ पे मौजूद नहीं है। किसी भी डेवलपमेंट फंड को अप्रूव कर सकते सर, जब केयर टेकर सेटअप आएगा क्या अथॉरिटी फिर फंक्शनल नहीं होगी? वो होगी, वो नए प्रोजेक्ट, लेकिन जब मेंबर उसमें MPA लिखा होगा तो वो MPA वहाँ पे मेंबर नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल में एक सिचुएशन फिर अराइज आउट होती है लीगली कि वो मेंबर नहीं है, तो लिहाजा कमेटी जो है वो अथॉरिटी की कंपोजिशन में फिर कहीं डिफेक्ट आ गया। नहीं, वो मेरे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ जिसमें ये है जो क्लॉज 5 जो है नादिर साहब देखिएगा, इसमें 5(3) है, वो तो कोरम की है, जो आप कह रहे हैं कि कोरम की भी हमें कॉन्सिक्वेंशियल चेंज करनी पड़ेगी। 9 में 5 है तो हम वो 11 में 6 कर सकते हैं, इसे 7 कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस हमेशा कमेटी का इख्तियार होता है, वो कर लेती है। कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कोई और है वो हम ठीक कर लेते हैं इसे बाद में। जो ये आप बात करें 6 में आए, अगर 5 के 6 में नो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द अथॉरिटी शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी, तो ये उसको कवर नहीं कर लेती जो आप सिचुएशन कह रहे हैं। अगर कोई वैकेंसी एक्सप्रेसली प्रोविज़न आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 1, फ़र्ज़ किया रिज़ाइन की प्रोविज़न उसमें नहीं आएगी, उसके लिए वो आनी चाहिए। जो नॉमिनेटिंग अथॉरिटी है MPA मेंबर को, क्या वो चाहे कल को तो उसको चेंज भी कर सकती है, ये भी प्रोविज़न्स हम लॉ में रखते होते हैं।
सर जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है MPA कौन होंगे, वो नॉमिनेशन आएगी? मैं अर्ज करता हूँ इस सिलसिले में कि तकरीबन इस वक्त कोई 100 ऐसे डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं जिसमें स्पीकर साहब नॉमिनेशन करते हैं मेंबर्स की, और उसमें जब वैकेंसी आती है या कोई मेंबर अगर चाहते हैं रिप्लेस करना, स्पीकर साहब उसी वक्त कर देते हैं। कोई उसमें इशू कभी नहीं आया और किसी लॉ में ये प्रोविज़न मौजूद नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉमिनेट कर सकती है वो किसी वक्त उसको चेंज कर सकती है या वैकेंसी को फिल कर देती है, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। बस ये लॉ को इम्प्रूव किया जा रहा है तो उसको मेरे ख्याल है सारी कमेटी अप्रूव कर देगी अब शायद। जी जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर है पिछला था सेक्शन 5 था, वो इसी तरह है इसमें भी? इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की क्या सर इसमें क्लास में ये आप देखिए 4 की 3 का ए 4-3 जी सर प्लेयर ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें रीज़न ये है कि उस क्लास को अगर देखें तो वो क्लास बड़ी लंबी है और एक बड़ा फैक्चुअल और लीगल क्राइटेरिया है उसके अंदर, वो किसी को रिमूव आसानी से किया नहीं जा सकता। और दूसरा ये है कि उसमें फिर लिटिगेशन होती है, तो उससे अवॉइड करने के लिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रिंसिपल है। बाकी लाज में भी हम लिख चुके हैं, इसमें भी यही है कि प्लेयर ऑफ द गवर्नमेंट उन्होंने सर्व करना है। ठीक है, ठीक हो गया सर। मेरा जो आपसे आप लीगल साइड पे से क्वेश्चन जो उसके आंसर्स दे रहे हैं, वही जो मेरा क्वेश्चन उस्मान साहब से था, उन्होंने ऑपरेशनल साइड तो बता दी 2019 से जी ये चीज़ें हैं। अगर लीगल साइड पे कोई इसमें चेंजेस किए हैं 2019 से, क्योंकि अगर वो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव ने उसको रोका 5 साल कुछ नहीं हुआ, तो लीगल साइड पे आपने कोई उसमें चीज़ें ऐड की हैं जी? वो क्वेश्चन उधर लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जी, लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस जो हैं वो ज़रा एक्सप्लेन करें। 9 और इसमें क्या है 2019 में और अभी क्या है? सेक्शन 45 है, immunity of the authority and its employees, और 46 है, 45 और 46 कि no suit, prosecution or any other legal proceedings shall lie against the authority, the chairperson, the chief executive officer, member, officer, employee, expert or consultant of the authority exercising any power or performing any function under the act or the rules or regulations made thereunder for anything done in good faith. That is one, sir. And the second is the immediate next clause, that is 46. Yes sir, it is. I'm very sure. And 46 says, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no legal action shall be initiated against any member, officer or official by any government agency for acts of omission or commission in his official capacity pertaining to the act or the rules or regulations made thereunder, unless the said agency obtains prior consent of the authority in writing, and for seeking such consent to the government agency shall provide the list of charges along with the evidence. The authority shall, on receipt of the list of charges along with the evidence under subsection 1, constitute an inquiry committee which shall determine whether there is a prima facie cause for the legal action or not, and the inquiry committee shall give its findings and recommendations to the authority within such time as may be directed by the authority, and the decision of the authority on the matter whether to allow the proposed legal action or not shall be final. So this is meant to cover that. जी, एनी क्वेश्चन किसी और का कोई? इस बिल को कमेटी पास करती है। वो जो अमेंडमेंट हमने एक कही है वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, वो एक्सेप्ट होगी। उस स्पेशल कोई अगर अमेंडमेंट होगी तो वो हम देख लेंगे, वो जी ऐड कर लेंगे, वो ऐड करते हैं फिर ठीक है। जी मैडम आप बताएं। ठीक है जी, अगली कमेटी तक जो अमेंडमेंट्स हमारी साइड से आनी है या फिर हम आपके ऑफिस को फॉरवर्ड कर दें।
سر وہ اس پہ یہ میں ہمارا یہ کمیٹی سی بنی ہوئی ہے جی سر ہماری کل ہی ہمیں یہ ملی تھی. ہاں جی 46 پیجز. پہلی بات یہ کہ جو پی 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 ہے جی ہمارا ذاتی خیال ہے پنجاب کا فیوچر ہی پنجاب یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ بل. اس میں صرف مسئلہ یہ سر کہ جو 2019 اور 2024 میں ہوا ہے نا جی, ہر بل میں کوئی نہ کوئی کمیاں رہ جاتی ہیں جس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. یہ بل جو ہے نا یہ یکسر زیرو سے سٹارٹ کر کے بنایا گیا. ہمیں کل ہی ریسیو ہوا ہے. سرسری صاحب نے پڑھ لیا ہے. آج ڈسکشن بھی بڑی اچھی ہوگی, انہوں نے ہمیں ایکسپلین بھی کر دیا. ہماری جو فائنڈنگز ہیں گیو اس 2 days وہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا, یہ پبلک کے لیے اور پبلک کے گڈ فیتھ میں ہے اور بہت اچھی میں نے دیکھا ہے اس میں جو چینجز تھی وہ 1-2 ہیں لیکن ناٹ مچ. اس میں تو چاہوں گا کہ ہم اس کو ایڈ کر دوں کہ جی جو ایک چیز ہم نے ریکویسٹ کی وہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لی. ایگریڈ. اس میں ہماری سائڈ سے ایک سجیشن ہے جی, لیڈر آف دا اپوزیشن ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے. دے آر سٹنگ. ہم نے ان سے صرف شیئر کرنا ہے. ان میں یہ ہے کہ جو پازیٹیو فیڈ بیک ہے امینڈمنٹ وی ول شیئر ود یو. باقی ووٹنگ تو آپ کے پاس زیادہ آئی ہیں اس میں, لیکن ہماری امینڈمنٹس آن دا فیس آف اٹ آ جائیں تو وہ اٹ ول بی امپورٹنٹ. اگر اس میں آپ 2 دن دے دیں چلیں ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن آپ کی امینڈمنٹس جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس پہ کنسیڈر کر لیں. اس پہ سر میں عرض یہ کرتا ہوں, ایک تو یہ بل انٹروڈیوس ہوئے آج کو 15 دن کے قریب ہو گئے ہیں اور جب بھی کاپی تمام ممبرس کو دی گئی تھی اور سپوز یہی کیا جاتا ہے کہ ممبرز اس پہ ورکنگ شروع کر دیں گے اسی وقت. اس کے بعد ہم چند دن کے گیپ سے میٹنگ اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ ممبرس پڑھ لیں. ایک تو یہ گزارش. دوسری گزارش ہے کہ جب اس کی رپورٹ ہاؤس میں لے ہوگی اس کے بعد پھر آپ کے پاس ٹائم ہوگا اپنی امینڈمنٹس دینے کا اور وہ ہاؤس میں کنسیڈر ہونی ہے, تو آپ کے پاس بڑے مواقع ہیں اس میں. لیکن یہ ہے کہ جی ہماری ان سے ایک سیٹنگ یہ ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ امینڈمنٹس ایک دفعہ باقی کمیٹی ممبر سے ڈسکس کر لیں, وہ پھر ہم آپ سے شیئر کر لیں گے. وہ آپ بے شک شیئر کر لیں اور ہاؤس میں لے کر دیں. ہاؤس میں بھی تو لے ہاں اس میں جی آپ کے پاس ووٹ زیادہ ہیں, آپ اپنی طرف سے اوکے کر دیں. ساٹھے پر ڈسینٹ نوٹ دے اف یو اگر آپ نے اس کو آج ہی ہم نے کرنا ہے so simple as that, وہ تو we will make it simple for you. سوری مجھے نا سمے 15 دن پہلے نہیں مل سکتی. ہاں میں نہیں ملی. for some reason وہ مس ہو گئی ہوگی. اگلی بار ذرا اچھا نہیں ویسے یہ 15 دن پہلے ہاؤس میں تھی, ہاؤس میں آیا تھا, یہ پروڈیوس ہوتا ہے ہاؤس میں بھی ملا تھا. یہ اس وقت ہم نے اس کی انگلش اور اردو کاپیز دونوں رکھی تھیں. ہاں جی ہاؤس میں دونوں آئی تھی. آپ کو یاد ہے ممبرز اسپیسیفکلی ان کو مل جانا چاہیے. اب نیچرلی سر جی کمیٹی ممبرز کو جو بل جس کمیٹی کو جائے گا ہم اس کی میٹنگ کال ہونے سے پہلے تمام ممبرز کو بھجوا دیں گے. جو ہماری فائنانس کا کم از کم بل ہوگا نا وہ آپ کو 15 days مطلب یہ ہے کہ اس پہلے کر لیں. 3-4 دن پہلے بھی ذرا ایکنالج ہو جائے کہ ہارڈ کاپی مل جائے یا سم تھنگ آن دوز لائنز, آئندہ کوئی اس قسم کا ایشو نہ آئے. اس میں سر ہمیں تھوڑی سی ایجنسی اس وجہ سے ہے کہ جب یہ اپروو ہوگا تو اس کے بعد ہم نے رولز اپروو کروانے ہیں اور اگلے سال کا جو اینول بزنس پلان ہے وہ اس کے بغیر ہمارا نہیں بن سکے گا, تو وہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اس لیے ہمیں تھوڑی سی اس میں یہ ارجنسی ہے, تو وی وڈ ریکویسٹ دس آنریبل کمیٹی ٹو کائنڈلی. دیکھیں کمیٹی تو آپ کو اپروو کر دی ہے, لیکن جو بات ہے ہاؤس کی وہ یہ سامنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ کوئی بھی اپنی بیچ میں امینڈمنٹس لاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کرنی پڑیں گی. وہ ہاؤس فیصلہ کرے گا, باقی کمیٹی اس کو اپروو کرتی ہے. اب ذرا کنٹینیو کریں ذرا وہ اپنا فائننس سارا کہ یہ پریزنٹیشن شروع. اچھا آپ ٹھیک ہے آپ نکلیں, آپ تو پی ایس سی میں جانا ہے. بیٹھیں جی 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 ٹھیک ہے جی. بریفنگ لینا چاہ رہے ہیں یا پھر وائنڈ اپ کریں؟ ٹھیک ہے جی وائنڈ اپ کریں. تھینک یو جی سب کا آنے کا, اور تھینک یو سارے ممبران کا جی یونانیمسلی. بہت شکریہ جی, آپ لوگوں نے بل اپروو کر دیا ہمارا.